سامنے اس ہستی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جو خود پہلے قادیانی تھے، اور اب یہ پروفیسر ہے لاہور کے اندر، ان کی ساری زندگی قادیانیت کے اس کفر کے اندر گزری، اندر کے بھید جانتے ہیں۔ جب یہ بولتے ہیں تو وہ جو قادیانیوں کا کفر ہے جب وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ نئی نسل کو گمراہ کرتے ہیں۔ لاہور سے ہمارے لیے مہمان تشریف لائے ہیں، پہلے قادیانی اب مسلمان ہوئے، تو اب ان کے ہاتھوں میں بہت سارے قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میری مراد جناب عزت باب عرفان محمود بخش صاحب ہیں، آپ حضرات سے یہ گفتگو فرمائیں گے۔ بہت بڑا خطاب ہے۔ آج کا یہ وقت ہمارا حضور علیہ السلام کے نام کے دوران آپ سے محور گفتگو ہوتے حضرت جناب محترم عرفان محمود بخش صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بندے کون ہے کہ جیت لے کر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ شاہین ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا اللہ وسایہ صاحب، مجاہد ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا محمد راشد مدنی صاحب، محب ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا قاضی محمد احسان صاحب، دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، حاضرین باتمکین، شمع ختم نبوت کے پروان، اس دنیا میں اللہ رب العزت کی پیدا کردہ، عطا کردہ بہت سی دولتیں ہیں، بہت سی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان پیدا فرمایا، یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، بولنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے زبان عطا فرمائی، سماعت کرنے کے لیے کان عطا فرمائے، سونگنے کے لیے، سانس لینے کے لیے ناک عطا فرمائی، غور و فکر کرنے کے لیے دماغ عطا فرمایا، کام کاج کرنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے ہاتھ اور پاؤں عطا فرمائے۔ یقیناً بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر اس دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس بہت سی دولت ہے، بہت سا پیسہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کس قدر خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ اگر کوئی بہت سے ہیرے جواہرات کا مالک ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، بیوروکریٹ ہے، سیاستدان ہے، کسی اسٹیٹ کا سربراہ ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ میں کس قدر خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ لیکن سامعین محترم، ایک دولت ایسی عظیم دولت ہے، ایک نعمت ایسی عظیم نعمت ہے
کہ جس کے ہوتے ہوئے باقی ساری کائنات کی دولتیں نعمتیں کم معنی رکھتی ہیں، کم درجہ رکھتی ہیں، کم سٹیٹس، کم مقام رکھتی ہیں، اور اگر کسی کے پاس وہ خاص ذکر کردہ نعمت ہے، بہت سی دولت نہیں بھی ہے، بہت سا پیسہ نہیں بھی ہے، بلا شبہ اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ انتہائی خوش قسمت ترین انسان ہے۔ لیکن اگر کوئی اربوں خربوں کی جائیداد کا بھی مالک ہے، ہیرے جواہرات کا بھی مالک ہے، لیکن اس خاص ذکر کردہ نعمت سے محروم ہے، بلا شبہ اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ انتہائی بدقسمت ترین انسان ہے۔ وہ دولت کون سی دولت ہے، وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ بلا شبہ بے شک وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اس کی نعمت ہے، ذرا بولیے تو، ایمان کی نعمت ہے۔ پروردگار کی عزت کی قسم ہے، جس کسی کو یہ ایمان کی نعمت میسر آ گئی، اسی نعمت میں زندگی بسر کر کے اسی نعمت کو ساتھ لیے دنیا سے چلا گیا، کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، فلاح پا گیا، نجات پا گیا۔ لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس نعمت سے محروم زندگی بسر کر کے اس نعمت سے کے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا، پروردگار کی عزت کی قسم ہے، لٹ گیا، مارا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے بھڑکتے شعلوں کا ایندھن بن گیا۔ ایمان کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ کیا گیا، شیطانی کھیل کھیلا گیا، ہمارے سینے سے ایمان کا نور نکالنے کے لیے ظالم انگریز نے ایک شیطانی کھیل کھیلا۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ انگریز ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر کیوں آیا تھا؟ آپ جانتے ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی؟ برے صغیر کو سونے کی چڑیا سمجھ کے انگریز نے یہاں پہ اپنے پنجے گاڑے تھے۔ انگریز نے ہم مسلمان حکومت ہم سے چھینی تھی، مغل بادشاہوں سے حکومت کو چھینا تھا۔ اگر آپ برے صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تک کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا۔ سور کی کھالوں میں سینے کے بعد نظر آتش کر دیا جاتا رہا، بڑے بڑے ٹھیلوں میں انسانی غراضت کو ڈال کے ٹھیلوں کے منہ علماء کرام کے منہ کے ساتھ باندھے جاتے رہے، بڑے بڑے تیل کے کڑاہوں میں زندہ انسانوں کو جلا دیا جاتا رہا، بھٹیوں میں ڈال ڈال کے شہید کر دیا جاتا رہا۔
دیا جاتا رہا. جوان بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر کے, بوڑھے باپ کا منہ پکڑ کے, منہ کھول کے خون کی دھار کے آگے کیا جاتا رہا. وہ کون سا حلوہ ایسا ہے جو مسلمان کو زیر کرنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے ظالم انگریز نے نہ آزمایا ہو؟ پھر سنیے پھر کیا ہوتا ہے. آخر کار WW ہنٹر لندن کے اندر ایک بیوروکریٹ جسے اسپیشلی ایک اسائنمنٹ دے کے ہمارے بر صغیر بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہمیں وہ سلوشن پیش کرو, اس بات کا حل پیش کرو کہ وہ کون سا طریقہ ایسا ہے ہم مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ یوں سمجھیے میں ہزاروں کتابوں کا نچوڑ ان چند جملوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. علماء بیٹھے ہیں, مشائخ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ کے دیکھو WW ہنٹر یہ انگریز بر صغیر آتا ہے, پوری دنیا سے بڑے بڑے کفر کے, تجر کے, فریب کے بڑے بڑے منصوبہ ساز یہاں پہ اکٹھے کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس بات کا حل پیش کرو, کون سا طریقہ ایسا ہے ہم مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آخر کار 3 دن کی میٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد جو رپورٹ پیش کی جاتی ہے وہ رپورٹ آج بھی انڈیا آفس لائبریری لندن میں موجود ہے. ہم نے وہاں سے اس کی کاپیز لی, پوری دنیا کے اندر انہیں وائرل کیا گیا کہ یہ دیکھو ہم مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا. اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے, تو سے بات سنیے گا, تمہیں 2 کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1, انہی میں سے ایک شخص کو دین ٹریک کرو. پیسہ چاہیے, زمین چاہیے, جائیداد چاہیے, جو چاہیے ہم پرووائڈ کریں گے. اور اس کے بعد اس بات کا اعلان کر دے اللہ نے مجھے نعوذ باللہ اب محمد کے بعد نبی بنا کے بھیج دیا ہے, ختم نبوت کے تاج و تخت میں وہ حملہ کر دے اور اس کے بعد اعلان کرے اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ آج کے بعد جہاد کرنا یہ حرام ہو چکا ہے. اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد نہیں کیا جائے گا. آخر کار اس رپورٹ میں یہ بات پیش کر دی گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ نعوذ باللہ حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کے تاج و تخت میں حملہ کرنے کے لیے باقاعدہ تیاریاں شروع کر دی گئی. WW ہنٹر کہتا ہے 3 بندوں کے انٹرویوز کیے گئے, 3 میں سے 2 نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ انگریز بھائی باپ ہمیں پتا ہے کتنے بڑے غدار ہیں, کتنے بڑے مکار ہیں, ہم نے دھرتی ماں کی عزت کا, عظمت کا تیرے ساتھ سودا کیا ہے, کمٹمنٹ کی ہے, لیکن سن لو حضور سرور کائنات کی عزت پہ, ناموس پہ, ختم نبوت پہ ہم حملہ نہیں کر سکتے, ہمیں چھوڑ دو, ہمیں جانے دو. 2 نے کہہ کے انکار کر دیا. تیسرا کون تھا؟ تیسرا غدار, ابن غدار, مکار, ابن مکار, لعین, ابن لعین, انگریز کا بچہ جمورہ, استغفر اللہ, جس کا نام مرزا غلام محمد قادیانی تھا. یہ وہ لعنتی تھا, کہا گیا پیسہ ہم دیں گے, جائیداد ہم لیں گے, جو چاہیے ہم پرووائڈ کریں گے. اللہ کے نبی محمد کی عزت پہ تو حملہ کر دے, دعوی نبوت کر دے. نعوذ باللہ مرزا قادیانی قذاب نے حامی بھر لی. انگریز کے کہنے سے اس قذاب نے دعوی نبوت کیا. سٹیپ بائی سٹیپ دعوے کیے. پہلے ایک عالم دین کے روپ میں سامنے آیا, ہندوؤں سے, سکھوں سے, عیسائیوں سے ڈائیلاگ کرنے, مناظرے کرنے اور تاثر دینا میں اسلام کا کتنا بڑا مبلغ ہو. پھر دعووں کی سیڑھیاں چڑھتا گیا,
چڑھتا گیا، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر حقیقی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ سٹیپ بائی سٹیپ سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ اس طرح قادیانیت کو پروموٹ کیا گیا۔ پیچھے انگریز تھا، قادیان میں باقاعدہ پرنٹنگ پریس لگائے گئے، قادیانیت کو ترقی دینے کے لیے ظالم انگریز نے باقاعدہ پیچھے اپنا ہاتھ رکھا، پشت بنائی کی، پھر یہ فتنہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر اس فتنے نے اپنے پنجے قائم کر لیے، بڑے کا ایمان برباد کر دیا۔ گاؤں کے گاؤں حضور سرور کائنات سے ناطہ توڑ کے قادیان کا چمگادڑ مرزا قادیانی قذاب کو اللہ کا نبی معاذ اللہ مان بیٹھے، لڑکیاں دے دے کے، پیسے دے دے کے، بیجے دے دے کے لوگوں کا ایمان برباد کیا گیا۔ میرا اپنا دادا نام عبد الرحیم تھا، بچپن کے زمانہ میں اسلام سے ناطہ توڑ لیا، گنبد خضرا سے رشتہ توڑ لیا، اور مرزا قادیانی قذاب کو نعوذ باللہ اللہ کا نبی مان لیا۔ میرے دادے نے قادیانیت کا زہر ہماری فیملی کے اندر انجیکٹ کر دیا، اس کے بعد ہماری پوری کی پوری نسل ایک بھیڑ چال چلتے چلتے قادیانیت کے اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ نہ کسی نے تحقیقات کی، نہ ریسرچ کی، یہاں تک کہ جب پاکستان بنا میرا دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کے قادیان کو چھوڑ کے لاہور چلا آیا۔ لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا، ہمارے گھر میں قادیانیوں کے پروگرامز ہوتے تھے، اینٹی پاکستان، اینٹی اسلام فیصلے ہمارے گھر میں ہوتے تھے، کیونکہ میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے، میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے فائنانس سیکرٹری رہے، قادیانیت کو لیڈ کرتے رہے۔ یہ میرے پروردگار نے میرے خاندان میں الحمدللہ سب سے پہلے بارش کا، رحمت کا پہلا قطرہ مجھے بنا دیا۔ ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے۔ کریم آقا نے ایسی نگاہ کرم فرمائی، ایسی نگاہ کرم فرمائی، قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے اجالوں میں داخل فرما دیا۔ الحمدللہ میرے پروردگار نے ایمان کا نور میرے سینے میں داخل کر دیا۔ الگ موضوع ہے، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، گھر سے نکالا گیا، مینٹلی ٹارچرز کیے گئے، بڑی بڑی لعنتیں دی گئی۔ یہی کہا گیا کہ پھر سے مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان لو۔ اپنی برادری سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے کیا ہے۔ میرے وجود کے لاکھوں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے، انشاءاللہ میرا جینا، میرا مرنا میرے کریم آقا کی ختم نبوت کے لیے ہوگا۔ سبحان میرا ایمان ہے کہ بقول حضور تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ دولوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے لوگوں، جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں حضور سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اسی گھر میں ایک ایک کر کے سب مسلمان ہوتے گئے۔ میری والدہ اپنے مرنے سے 1.5 ماہ قبل میرے ہاتھ میں مسلمان ہو گئی، پھر ایک بھائی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اپنی فیملی سمیت مسلمان ہوتے گئے
پروردگار کا کرم ہو گیا. میں نے بتایا کہ میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے صدر رہے. اپنے مرنے سے 4 سال قبل قادیانیت میں نام بیچ کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے. پورے پاکستان میں ہزاروں قادیانی الحمدللہ پروردگار کے خاص فضل و کرم سے، خاص عطا سے، عنایت سے میرے ہاتھ پہ کلمہ اسلام پڑھ کے قادیانیت میں نام بیچ کے مسلمان ہو چکے ہیں. اور میرے یہ موسٹ فیمس بک نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے پہرے میں پوری دنیا پہنچ چکی ہے. اب تک ہزاروں قادیانی یہ کتاب پڑھ کے الحمدللہ اسلام قبول کر چکے ہیں. پروردگار کا یہ مجھ پہ کرم ہے. پورے پاکستان میں آپ کے بڑے بڑے اداروں میں ختم نبوت کے پروگرام کر چکا، آپ کے تعلیمی اداروں میں ختم نبوت کے پروگرام کر چکا، آپ کے بار ایسوسیشنز کے اندر ختم نبوت کے پروگرام کر چکا. لاہور ہائی کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تک، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے آپ کے آزاد کشمیر الحمدللہ کوٹلی باغ تک، اور آزاد کشمیر کوٹلی باغ سے لے کے آپ کے مظفر آباد سینٹرل باغ تک، اور مظفر آباد سینٹرل باغ سے لے کے آپ کے پتوں کی باغ تک چلتے جاتے، پتوں کی باغ سے لے کے آپ کے سائی باغ ڈسٹرکٹ باغ تک، اور سائی باغ ڈسٹرکٹ باغ سے لے کے الحمدللہ آپ کے رحیم یار خان ڈسٹرکٹ باغ ایسوسیشن میں 3 مرتبہ ختم نبوت کے پروگرام کر چکا. کل بھی ہمارا یہاں پہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک سیمینار تھا. الحمدللہ یہاں سے لے کے کراچی سٹی کورٹ باغ تک، اور کراچی سٹی کورٹ باغ سے لے کے اسی سال 4 مہینے پہلے آپ کے الحمدللہ سندھ ہائی کورٹ کراچی باغ تک ختم نبوت کے میرے بڑے بڑے سیمینار سے خطاب کر چکا. اور پورے پاکستان میں یہ قوانین بنا چکا ہو 100+ ایسوسیشنز کے اندر کہ ختم نبوت کا حلف نامہ فل کرنا ہر بار ممبر کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا. یہ پروردگار کا کرم ہے. میں بڑی اہم بات آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. 2 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے اندر ختم نبوت کا پروگرام ہوا. پورے پاکستان سے علیم کلاس وہاں پہ تشریف لائے، بڑے بڑے لائرز وہاں پہ تشریف لائے، ججز حضرات تشریف لائے. میں نے ان کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا. آپ سے بھی اس حوالے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا سنیے، اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ مرزا قادیانی قذاب کو ظالم انگریز نے کھڑا کیا. میں نے کہا لیکن سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی قذاب نے جب دعویٰ نبوت کیا وہ تو اکیلا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر آج قادیانی کدھر سے آئے؟ دنیا بھر کے اندر کون سا کنٹری ایسا ہے، کون سا خطہ ایسا ہے جہاں پہ قادیانیت نے اپنے پنجے نہیں گاڑے؟ جب مرزا قادیانی قذاب نے دعویٰ نبوت کیا اکیلا تھا. میرا سوال یہ ہے یہ دنیا بھر کے اندر سارے کے سارے قادیانی کدھر سے آوے؟ زمین سے نکلے، آسمان سے ملے؟ میں نے کہا نہیں دوستو، تحقیقات کر لو، سارے کے سارے ہمارے اپنے ہیں. ہاں ہمارے اپنے ہیں. ایمانوں کے سوتے ہوئے لڑکیاں لے لے کے قادیانیت کو قبول کرتے رہے، پیسہ لے لے کے، نوکری لے کے، جائیداد لے کے، زمین لے کے، گنبد خضرا سے رشتہ توڑ کے قادیانیت کو قبول کرتے رہے. میں نے کہا ایکسپیریمنٹ کرو، کسی قادیانی سے پوچھو تو قادیانی کیسے ہوا؟ یا وہی لڑکی، وہی پیسہ، وہی ویزا، وہی نوکری، یا بولے گا کہ میں تو پیدائشی قادیانی ہوں، میرا باپ ہوا تھا، دادا ہوا تھا، پردادا ہوا تھا. پہلے کون تھے بتائے گا؟ پہلے مسلمان. صحیح کہا غلط کہا؟ پہلے کون تھے؟ مسلمان تھے. مسلمانوں کا ایمان برباد کیا گیا. الگ موضوع ہے کہ ہمارے کافرین نے ختم نبوت کا پہرا دیا. الگ موضوع ہے کہ ہمارے بڑوں نے ختم نبوت کے علم کو بلند کیا. اپنی ساری زندگی الحمدللہ اپنی خطابت کی 16 نوائب سے
قادیانیت کے خرمن میں آپ کے شعلے لگائے ہیں، اس میں شک نہیں کہ ہمارے ادیبوں نے اپنے قلم کے خنجر سے قادیانیت کے کلیچے کو پھاڑا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارے کافرین نے ختم نبوت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، جانیں دے دی، مال دے دیا، بھرمار اٹھا دیا، ختم نبوت کا پہرا دیا ہے۔ یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کام پوری دنیا کے سامنے ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن میں نے کہا سنیے، اس میں بھی شک نہیں ہے۔ ایک طبقے نے ٹوٹ پھڑے ہو کے اپنے نبی کی ختم نبوت کا تماشا دیکھا ہے، اس کے سامنے لوگوں کا ایمان لٹتا رہا، چپ رہا، اس کے سامنے لوگ قادیانی ہوتے رہے، زبانوں کو لگام دیے رکھی، ختم نبوت کا کام نہیں کیا، ختم نبوت کا پیغام نہیں دیا، بلکہ جس طرح علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ قادیانیوں سے تعلقات رکھے، مراسم رکھے، لین دین کیا، یاریاں کی، کاروبار کیے، نتیجہ نکلا کہ لوگوں کا ایمان برباد ہو گیا۔ میرے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ایک رپورٹ ہے، 5 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج رہے، ایک رپورٹ پیش کی، جج صاحب نے کہا ہمیں پتا چلا پاکستان کے اندر مسلمانوں کا ایمان برباد کیا جا رہا ہے، ہم نے سروے کیا، نادرا کا ریکارڈ چیک کروایا، جج صاحب کہتے ہیں کلیجے منہ کو آ گئے جب یہ پتا چلا کہ یہ نوجوان ہماری یوتھ ینگ جنریشن قادیانیت کے بیک فارم بھیڑ کر کے اور ویزے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے چکروں میں ایمان کا سودا کر کے قادیانیت کے زہر کو پی کے کہا مرتد ہو کے ابروڈ کنٹریز میں جا چکے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں یہ شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے، آج بھی آنکھیں نہیں کھولو گے، کب کھولو گے؟ ابھی مولانا اللہ صاحب سے میری یہی بات ہو رہی تھی کہ الحمدللہ ختم نبوت کا پہرا دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ قادیانیت کو بیک گیر لگ چکا ہے، گاؤں کے گاؤں الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ مسلمانوں کا ایمان بھی برباد کیا جا رہا ہے، نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری یوتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی بیس ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے سینے میں دھڑکنے والے اور مقدس دل کا نام ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی شارت کا نام ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے مرکز کا نام ہے، اسلام کی بنیاد کا نام ہے۔ ہمارے کافرین نے ختم نبوت کے لیے جانے دی، اللہ نہ کرے جب نسلیں برباد ہوگی، مجھے بتائیے اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے ختم نبوت پہ حملہ ہوا، تو نے کیا کیا؟ تیرے بچے تعلیم کے لیے ہائے ہائے نیچے کے چکروں میں ایمان کے سوتے کر بیٹھے، تم نے کیا کیا؟ اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرا پیغام یہی ہے کہ ہر گھر تک ختم نبوت کا پیغام پہنچائیے۔ آج قادیانیوں کے پورے پاکستان میں درجنوں تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کا ایمان برباد کیا جا رہا ہے۔ قادیانیوں کے پاکستان میں سینکڑوں ان کے ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں جو ہمارے مسلمان بچوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے اسپیشلی اسی حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ آپ کی خواجہ فرید یونیورسٹی کے اندر ایک قادیانی ہے جو جس کا نام طارق بشیر ہے، پتا چلا وہ قادیانیوں کا مبلغ بھی ہے اور مسلمانوں بچوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ آنکھیں کھولو، آنکھیں نہیں کھولو گے کب کھولو گے؟ لاہور کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں۔ لاہور کے اندر گارڈن ٹاؤن کا ایریا ہے، وہاں پہ سکینس کالج ہے، سکینس کالج میں 2 مسلمان بچیاں تھیں، ACCA کر رہی تھی، دونوں کا پروفیسر قادیانی تھا، نام امجد تھا۔ اب قادیانی ہو تنگ نہ مارے، پوسیبل ہی نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ دونوں مسلمان بچیوں کا ایمان برباد کر دیا، اسلام سے ناطہ توڑ کے مرزا قادیانی قذاب سے
چھڑوا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب برادری میں پتہ چلا کوہرام مچ گیا۔ اب باپ کو ہوش آئی، لے کے کبھی کدھر گیا، بچیوں کو لے کے کبھی کدھر گیا، لاہور جامعہ نعیمیہ، لاہور جامعہ شرعیہ، مولانا مفتی حسن صاحب ان کے پاس لے کے گئے۔ 2-3 بار میرے گھر میں آئے، ہم نے سمجھایا، دلائل دیے، قادیانی کتابوں سے ان کے کفریات پیش کیے، لیکن 10 سے بس نہ ہوئی۔ پتہ کیا چلا؟ ایک کان سے بات کو سنتی، دوسرے کان سے نکال دیتی، سمجھا کے تھک گئے۔ آخر وہ دن آیا جب دونوں بچیاں گھر سے نکلی پڑھنے کے لیے، شام کے اندھیرے پھیل گئے، بچیاں گھر لوٹ کے نہیں آئیں اور کدھر گئی؟ فون میں دیکھا موبائل بند ملا۔ پھر کیا ہوا؟ سہیلیوں سے پوچھا، کہاں آج نہیں آئی؟ پورا پاکستان چھان مارا، تھانوں میں گئے، ہسپتالوں میں گئے، یتیم خانوں میں گئے، پاگل خانوں میں گئے، بچیاں لاپتہ ہیں۔ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ آخر کار 1.5 ماہ کے بعد بڑی بیٹی کی کال انگلینڈ کے نمبر سے آپ کے موبائل پہ آئی، بتایا گیا ہم دونوں قادیانی ہو چکی ہیں، آپ کو پتا ہے پاکستان لوٹ کے کبھی نہیں آئیں گی، UK جا چکی ہیں، ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کہا نمبر آف ہو گیا۔ باپ ٹینشن لے لے کے 2 بار دل کا دورہ کر چکا ہے۔ ماں رو رو کے آنکھوں کا نور کھو بیٹھی ہے۔ 2 ہی بچیاں تھیں، بڑی بچیاں بھی لے گئے، ان کا ایمان بھی نہیں۔ تو میرے بھائی، میں بالخصوص اساتذہ کرام سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کی پرورش کیجئے، ان کی تربیت کیجئے، ختم نبوت کا عقیدہ انہیں سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں، قادیانیوں کے وار، قادیانیوں کے کفریہ عقائد، قادیانیوں کے خرائط، قادیانیوں کی شہادت ان کے سامنے پیش کیجئے، ایمان بچ جائے گا۔ میں نے کہا ایمان سے بڑھ کے اور کوئی طاقت نہیں۔ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، قادیانیت کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، ابھی جس بات کا ذکر ہمارے مولانا مدنی صاحب فرما رہے تھے کہ قادیانی کلمے کے اندر محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ یہ میرے پاس اوریجنل بک ہے، اس کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر۔ لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا مشیر احمد ہے۔ قادیان سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی، پیج نمبر 158 ہے، اور یہ وہی کتاب ہے جو سپریم کورٹ میں بھی پیش کی گئی۔ مولانا صاحب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ اس کا فیصلہ ہے 1993 SCMR شہید الدین بنام سرکار 1718 سپریم کورٹ نے اپنے فل بینچ کے فیصلے کے اندر قادیانیوں کی اسی کتاب کا ذکر کیا۔ اس میں سنیے کیا بکتا ہے، پیج نمبر 158، گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ سنیے کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور دنیا میں دوبارہ خاتم النبیین یعنی محمد عربی کو مبعوث کرے گا۔ کہتا ہے بس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی اشاعت کے لیے دنیا میں دوبارہ آ گئے۔ کہتے ہیں اس لیے قادیانیوں جب بھی کلمہ پڑھو لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ قومی اسمبلی کی بات کی، یہ کتاب ہماری قومی اسمبلی کے اندر پیش کی گئی۔ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 16، لکھنے والا خود مرزا قادیانی کذاب ہے۔ قادیانیوں کی آفیشل ویب سائٹ alislam.org، اس پہ بک موجود ہے، پیج نمبر 270، 271، 273۔ اس نے یہی بات کی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے بات کی ہے۔ کہتا ہے نعوذ باللہ محمد دنیا میں 2 بار آئے، پہلی بار مکہ میں آئے، دوسری بار نعوذ باللہ قادیان میں آئے، میرے روح میں، میرے وجود میں۔ اگلی بات کہتا ہے چونکہ دوبارہ دنیا میں ترقی یافتہ دور میں آئے، اس لیے کہتا ہے میری اسپرچول پاور، روحانی طاقت پہلے محمد سے اقویٰ ہے، اکمل ہے، اشد ہے، اعلیٰ ہے۔ استغفر اللہ، کہتا ہے بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا
قادیانی استاذان رسول ہیں. سپریم کورٹ نے کہا یہ عام کافر نہیں، یہ دھوکے باز کافر ہے. اس لیے ان دھوکے باز کافروں سے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنی نسلوں کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیجئے. انشاءاللہ ہم نبوت کا کام کریں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے نیا انور شاہ اس کی جنت کا ضامن ہو. ختم نبوت کا کام کیجئے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. کیوں میں سنیائیں پیا دے دے سندر بیندیا مشکلہ موتی بھاریاں نے ان کوٹھی ملنی کے رین بدلے جنہوں نہ کوئی بوئے نہ باریاں نے جج ہنجوہ دی ڈھکی آن ریڑے اندر روح دیا ہو جا تیاریاں نے جلے کہتے سن نال مرا گے تیرے اجورا کی بازیاں ہاریاں نے چلو خزانے چمن وچوال کھولے اور ریالٹی ہے، سچائی ہے. موت ہمارے سب میں کھڑی ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے کریم آقا سے وفا کر جاؤ، انشاءاللہ میرا پار ہو جائے گا. جدو خزانے چمن وچ وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریا نے محمد بولیا جھوٹا ہی جگ سارا کہ سچیاں سونے کملی والے دیاں یار یعنی انشاءاللہ باقی ڈیٹیل آپ میری اس کتاب میں پڑھیں گے، آپ کو باہر سے مل جائے گی انشاءاللہ. آدھی قیمت میں ملے گی، ضرور پڑھیے. بچے پڑھیں، بیٹے پڑھیں، بیٹیاں پڑھیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اقبال کی نور تربی کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم